السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ info.bk آپ کی خدمت میں دنیا کی نامور اور مشہور ترین خواتین کی ایک سیریز پیش کر رہا ہے۔ اسی سیریز کی ویڈیو نمبر 1 میں ہم لیڈی ڈیانا کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ لیڈی ڈیانا کی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ یعنی پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، براہ کرم ملاحظہ فرما لیں۔ معزز ناظرین کرام، پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ لیڈی ڈیانا جو کہ 1961 میں سنرنگم میں پیدا ہوئی تھیں، وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بے جا فخر و ناز سے پاک تھیں اور یہ ان کی عظمت کی واضح دلیل تھی۔ ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ لیڈی ڈیانا اعلیٰ شخصیت اور اچھے گھرانے سے ہونے کے باوجود بھی شادی سے پہلے ایک گمنام ہستی تھیں اور ان کی شادی اس وقت کے برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس سے ہوئی، جو کہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ بن گئی۔ لیکن یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور شہزادہ چارلس شہزادی ڈیانا کو چھوڑ کر ایک اور عورت کے پیار میں مبتلا ہو گیا۔ آخرکار اس جوڑے کے درمیان طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد کا تذکرہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، طلاق کے بعد ان کے اختلافات کھل کر تو سامنے آ گئے۔ شہزادی ڈیانا کے مختلف افیئر بھی مشہور ہوئے، جن میں سے ایک میجر جیمز ہیوٹ کے ساتھ تھا۔ شہزادی ڈیانا نے اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا، لیکن اس کم ظرف نے چند سکوں کے عوض اس بات کو اخبارات میں افشا کر دیا۔ اس سکینڈل نے شہزادی ڈیانا کو بڑا پریشان کیا۔ اس کے بعد شہزادی نے ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات سے دوستی کر لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر حسنات سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر صاحب کے خاندان سے بھی ملی، لیکن قسمت کو یہ ملاپ منظور نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حسنات کے لیے ڈیانا مسلمان تک ہونے کو بھی تیار تھیں۔ بہرحال یہ بیل منڈھے نہ چڑھ سکی۔ حالات یوں ہی چلتے رہے۔ اس دوران لیڈی ڈیانا عمران خان کی بیگم جمائمہ خان سے قریبی تعلقات کی بنا پر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے پاکستان بھی آئیں۔ طلاق کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو انسانی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایڈز کے مریضوں اور دنیا کے بارودی سرنگوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ ڈاکٹر حسنات سے دور ہونے کے باوجود وہ اسلام اور مسلمانوں سے دور نہ رہ سکیں۔ اب ان کی دوست ایک ارب پتی بزنس مین کے امیر کبیر بیٹے دودی الفائد سے ہو گئی۔ ان دونوں کا ساتھ موت تک رہا۔ وہ دودی الفائد کے ساتھ پیرس میں کار میں جا رہی تھیں کہ اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اور ان کا تعاقب کرنے والی کاروں کے درمیان ایک ریس سی شروع ہو گئی، جس کا انجام ایک سرنگ میں دودی اور ڈیانا کی گاڑی کے خوفناک ایکسیڈنٹ پر ہوا۔ اس حادثے میں لیڈی ڈیانا اور دودی دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس ایکسیڈنٹ کو مختلف معانی پہنائے جاتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ لیڈی ڈیانا اصل میں اسلام قبول کرنے والی تھیں، جو کہ برطانیہ کے ارباب اختیار کو پسند نہ تھا، اور انہوں نے لیڈی ڈیانا کو ایک حادثے میں ہلاک کر دیا۔ لیڈی ڈیانا کی وفات پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ان کو چاہنے والے گھروں سے نکل آئے اور ان کا جی بھر کر سوگ منایا گیا۔ وہ 31/10/1997 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ لیڈی ڈیانا کی حسرتناک زندگی کا انجام المناک ہوا۔ بظاہر خوابوں کی دنیا کی سی زندگی گزارنے والی شہزادی کو ساری عمر وہ حقیقی خوشی نصیب نہ ہو سکی جو صرف سچا پیار پانے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ قسمت نے اس کے حصے میں بہت کچھ ڈالا، لیکن ڈیانا کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انتہائی بد نصیب خاتون تھی جو سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پا سکی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ لیڈی ڈیانا کے بارے میں ہماری یہ ویڈیوز ہماری ویب سائٹ info.bk پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔